فلسطین پر برطانوی قبضے کے بعد معاہدے کے مطابق یہودیوں کی عبادت کاری شروع ہو گئی۔ وقتی طور پر تاج برطانیہ نے جنگ جیتنے کے بعد عرب ممالک کی سرحدوں کا اعلان کر دیا، تاہم سرزمین فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کیا۔ فلسطین میں موجود صرف 6% یہودیوں کی خاطر 94% فلسطینیوں کو ایک الگ ریاست کے حق سے محروم رکھا گیا۔ کیونکہ یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے لیگ آف نیشنز کے ذریعے فلسطین کا کنٹرول مزید 20 سال کے لیے برطانیہ کو دے دیا گیا۔ انگریز افواج نے اس دوران فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک کو سختی سے کچل دیا۔ صہیونی تنظیم کی ایک یہودی ریاست کے قیام کی منزل واضح ہو چکی تھی۔ برطانیہ کی بھرپور حمایت کی بدولت یہودیوں کی آباد کاری میں تیزی آ گئی۔ ان 20 سالوں کے دوران 6 لاکھ سے زائد یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر فلسطین میں بسایا گیا۔ 1925 میں شیخ عز الدین القسام نے فلسطین کی آزادی اور یہودیوں کے بڑھتے ہوئے تسلط کے خلاف حرکت الجہاد الاسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ 1929 تک فلسطین میں یہودیوں کا اثر رسوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی۔ 17 دسمبر 1931 کو مفتی القدس الحاج امین الحسینی کی قیادت میں المؤتمر الاسلامی منعقد ہوئی، جس میں عالم اسلام کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں ملت اسلامیہ کو ارض فلسطین میں یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آباد کاری سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ اس دوران فلسطینیوں کی جانب سے آزادی اور یہودیوں کی بڑھتی ہوئی بالادستی کے خلاف جدوجہد بھی جاری رہی۔ 1940 تک ایک طرف تو یہودی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آباد ہوتے رہے اور دوسری جانب فلسطینی اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ اس دوران جنگ عظیم دوم کا آغاز ہو گیا اور دنیا کی توجہ جنگ کی تباہ کاریوں کی جانب مائل ہو گئی۔ 1945 میں جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو ارض فلسطین پر یہودیوں کی آبادی 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ جنگ کے بعد لیگ آف نیشنز کی جگہ اقوام متحدہ کا ادارہ تشکیل پایا، جسے اب فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ برطانوی استعمار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کے لیے ہندوستان اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں اپنا قبضہ برقرار رکھنا مشکل تھا۔ برطانیہ نے خود فلسطین کو آزاد کرنے کی تجویز پیش کر دی اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا۔ مسئلہ فلسطین کی قسمت کے حوالے سے جنرل اسمبلی میں 29 نومبر 1947 کو قرارداد پیش ہوئی اور امریکہ، برطانیہ اور یہودیوں نے دھمکی، لالچ اور طاقت جیسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے فلسطین کو تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کرائی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی۔ 2 مرتبہ ووٹنگ صرف اس لیے ملتوی کر دی گئی کیونکہ مطلوبہ ووٹ ملنے کی امید نہیں تھی۔ اس قرارداد کی روح سے صرف 6% رقبے کی ملکیت رکھنے والے یہودیوں کو فلسطین کی 54% زمین کا مالک بنا دیا گیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو فلسطین سے برطانیہ کے انخلاء کے صرف 7 گھنٹے بعد اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ نے صرف 10 منٹ اور روس نے 15 منٹ کے بعد اس ریاست کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارض فلسطین پر یہودی قبضے کا خواب پورا ہو گیا اور اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ انسانیت کا سیاہ ترین باب ہے کہ جب ایک زمین پر ناجائز قبضہ کر کے ریاست قائم کر دی گئی۔